Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well at home. I'm your English teacher Jamshed. Today we will discuss about the lesson number 9 of second year, hunger and population, यानी भूख और आबादी में तेज़ इजाफा। इसमें हम बात करेंगे हंगर की और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, यानी भूख की और आबादी में किस तरह से तेज़ी से इजाफा हो रहा है और उससे क्या मसाइल जो है वो लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। सो दिस लेसन इज़ रिटन बाय एना मैकेंजी, जो कि एक फ़ीमेल ऑथरस हैं। इस लेसन को हम जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हाफ हंगर एंड फैमिन एंड इट्स हिस्ट्री एंड रीजंस, यानी पहले हाफ में हम डिस्कस करेंगे भूख को और कहत को और उसकी हिस्ट्री क्या है और उसकी वजूहात क्या हैं। फिर दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ओवर पॉपुलेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स, कि जब आबादी बढ़ती है तो उसके क्या क्या मसाइल होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे हंगर डजंट मीन मिसिंग वन। इस चैप्टर के अंदर इस हम प्रोज के अंदर हम देखेंगे कि किन किन मेन बातों को हाईलाइट किया गया है, डिस्कस किया गया। वो हमने एक पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो इस पर हम गौर करेंगे। यहाँ से शुरू होंगे पॉइंट्स जो है वो नंबर 2 से। हंगर को किस तरह से, भूख को किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। हंगर डजंट मीन मिसिंग वन मील और इवन मील्स फॉर अ होल डे, इट मीन्स नेवर हैविंग टू ईट। कहते हैं भूख का मतलब ये नहीं है कि आपको एक वक्त का खाना नहीं मिला या पूरे दिन में, यानी एक दिन आपको खाना नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपको कभी भी पेट भर के खाना नहीं मिला, यानी जब भी आप खाते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि अभी भी मुझे जो है वो तलब है, लेकिन खाना उस वक्त मौजूद नहीं होता, बहुत कम होता है खाने के लिए। Number 3, from the birth of Christ to about 1800, there are records of famine in Europe in 350 different years. तो कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट से मुराद है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर और 1800 तक, कहते हैं मुख्तलिफ जो है वो 350 सालों में मुख्तलिफ जो है वो कहत पड़ते रहे हैं यूरोप के अंदर। फैमिन्स में अकर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। फैमिन वो कहते हैं एक तो बढ़ती हुई आबादी की वजह से भी हो सकते हैं, लैक ऑफ रेन और फेलियर ऑफ क्रॉप्स, यानी बारिशों की कमी की वजह से या फसलों के ख़राब होने की वजह से भी हो सकते हैं। एंड द नंबर 5, शी हैज़ एनालाइज, एक्चुअली एना मैकेंजी द राइटर ऑफ दिस लेसन has analyzed the various factors concerning the rapid increase in population, यानी उन्होंने तज्जिया किया है कि आखिर पॉपुलेशन जो है वो क्यों बढ़ रही है, क्या अवामिल हैं इसके। द नंबर 6, द कंट्रोल ओवर डिजीज़ इज़ द मेन रीज़न फॉर हिज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द वर्ल्ड। तो कहते हैं जो बीमारियां पर अब हमने कंट्रोल कर लिया है, तो जब हम बीमारियों पर कंट्रोल कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि आबादी भी बढ़ती है, क्योंकि मरने वालों की तादाद जो है वो कम हो जाती है। एंड द नंबर 7, एक पैराडॉक्स है कि रिच कंट्रीज हैव लो बर्थ रेट वाइल द पुअर कंट्रीज हैव हाई बर्थ रेट, इसको भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। एंड द नंबर 8, शी सजेस्ट टू हैव लिमिटेड फैमिलीज टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स ऑफ हंगर एंड ओवर पॉपुलेशन। और फिर एना मैकेंजी ये मशवरा देती हैं, ये सजेस्ट करती हैं कि हमें जो है वो अपनी फैमिलीज़ को, अपने ख़ानदानों को जो है वो मुख्तसर करना है, ताकि हम लोग जो है वो भूख और बढ़ती हुई आबादी पर जो है इन मसाइल पर काबू पा सकें। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द टेक्स्ट। जी, इस पैराग्राफ में हम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट डज हंगर मीन ऑन अ लार्ज स्केल एज व्यूड बाय द ऑथर, के इसमें हम देखेंगे, जी इसमें हम देखेंगे कि राइटर जो है वो क्या समझती हैं कि हंगर का क्या मतलब है, अभी जैसे हमने मेन पॉइंट्स में डिस्कस किया था। सो लेट्स टेक स्टार्ट फ्रॉम हेयर। व्हाट इज़ इट लाइक टू बी रियली हंग्री। कहते हैं सही मायनों में भूख का होना कैसा होता है। आई एक्सपेक्ट दैट एट सम टाइम्स यू हैव ऑल कम होम आफ्टर एन एनर्जेटिक गेम ऑफ फुटबॉल और नेटबॉल और आफ्टर अ फ्यू आवर्स व्हेन यू हैव बीन टू बिजी टू ईट। कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप के साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि कभी आप फुटबॉल खेल कर आए हों या कुछ नेटबॉल जैसे बहुत बिज़ी रहने वाले खेल के बाद चंद घंटे इस कदर मसरूफ़ रहने के बाद जिसमें आप खाना ना खा सके हों और फिर घर वापस आते हैं, तो आप क्या कहते हैं। तो कहते हैं, आप कहते होंगे आई एम स्टार्विंग। स्टार्विंग मीन डाइंग ऑफ हंगर, यानी भूख से मर रहा हूँ। बट दिस हंगर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लास्ट मीन रिमेन, लेकिन ये भूख ज़्यादा देर तक नहीं रहती। इफ़ योर मील वॉज नॉट रेडी फॉर you after a few slices of bread and butter, you forgot all about those hunger pangs. Pangs mean pain. कहते जब आप घर आते हैं तो आप कहते हैं जी मैं भूख से मर रहा हूँ, लेकिन अभी खाना तैयार नहीं होता, तो आप क्या कहते हैं, आप कोई स्लाइस ले लेते हैं, उसके ऊपर मक्खन शक्कन लगा कर वो थोड़ा सा वो खा लेते हैं, तो आपको जो भूख की जो तकलीफ़ होती है पहले शुरू में शदीद भूख की, तो वो ख़त्म हो जाती है और आप फिर खाने का इंतज़ार करते हैं और फिर जब खाना बन जाता है तो फिर खाना खा के अपनी भूख को मिटा लेते हैं।
بٹ ہنگر ڈز ناٹ مین، یہاں سے ہمارا جواب شروع ہوگا، بٹ ہنگر ڈز ناٹ مین مسنگ ون میل اور ایون میلس فار اے ہول ڈے. لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہنگر کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ نے ایک وقت کا کھانا مس کر دیا یا سارا دن آپ نے کھانا نہیں کھایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اٹ مینس نیور ہیونگ انف ٹو ایٹ، انف ٹو ایٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا کھانے کو نہیں ملتا. اٹ مینس وین یو ہیو ہیڈ سم تھنگ ٹو ایٹ ایٹ لیسٹ ایز مچ اگین. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہو تو آپ اس سے آپ کو تسلی نہ ہو، اور کھانے کے بعد بھی آپ جو ہے وہ محسوس کر رہے ہوں کہ کم از کم اتنا اور کھا سکتے ہیں، یعنی کھانا کھانے کے بعد بھی بھوک باقی رہے. یعنی پورا نہیں ملتا نا کھانا کھانے کو، یعنی اتنا ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھایا جا سکے. تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بھوک. اٹ آلسو مینس اے سچویشن ان وچ یو آر آلویز وانڈرنگ ویئر دا نیکسٹ میل از کمنگ فرام اور ایون اف دیئر ول بی دا نیکسٹ میل. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ہمیشہ اس بارے میں سوچ رہے ہوں کہ اگلا کھانا جو ہے وہ کہاں سے آئے گا، یا آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اگلا کھانا میسر ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یعنی ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. دین in this paragraph, we will discuss two more important short question. How does Arthur Hopcroft جو ہے وہ ایک رائٹر ہیں، مصنف ہیں، describe the starving children in Kenya، کہ انہوں نے کینیا کے جو بھوک سے بچے مر رہے تھے ان کو کیسے بیان کیا، کس طرح سے بتایا ان کے بارے میں. How old is the problem of famine، قحط جو ہے وہ کتنا پرانا مسئلہ ہے. Arthur Hopcroft of the Guardian said of starving children after visiting a nutrition center. Nutrition کہتے ہیں نرشمنٹ، فوڈ، غذائیت کا جو ایک مرکز تھا ان کینیا کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک رائٹر ہیں، برطانوی اخبار ہے گارڈین، ان کے جو رائٹر ہیں یعنی لکھنے والے ہیں، نامہ نگار بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، آرتھر ہوپ کرافٹ، وہ کینیا کے غذائی مرکز کا جو دورہ کرنے کے لیے گئے، اور دورہ کرنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کینیا کے ان بچوں کے بارے میں اس طرح سے لکھا. وہ کہتے ہیں کہ دے آر دا چلڈرن ہوز آئیز اسٹیئر ایز اف بلائنڈ. اسٹیئر مین گلیئر، گھورنا. وہ کہتے ہیں کہ ان بچوں کی فاقہ زدہ بچوں کے متعلق لکھا اور کہا کہ وہ ایسے بچے ہیں جن کی آنکھیں یوں تکتی ہیں جیسے اندھے ہوں، یعنی ان بیچاروں کی آنکھیں فوڈ کی وجہ سے، خوراک کی کمی کی وجہ سے اندر دھسی ہوئی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ بلائنڈ ہیں. whose legs and arms are like sticks of licorice کہتے ہیں ملٹھی کو. اور وہ کہتے ہیں ان کی ٹانگیں اور ان کے بازو، اور بالکل ان کے بازو اور ٹانگیں ایسی ہیں جیسے کہ ملٹھی کی چھڑیوں کی طرح کی ہیں. ملٹھی کی چھڑی یعنی بالکل باریک سی ہوتی ہے، بہت کمزور سی ہوتی ہے. who neither cry nor laugh and who weigh 10 pound. LB مین یہاں پہ 10 پاؤنڈ ہے. ایٹ دی ایج آف 2 years. اور وہ کہتے ہیں وہ بچے نہ وہ ہنستے ہیں نہ وہ روتے ہیں، اور 2 سال کے ہونے کے باوجود بھی ان کا جو وزن ہے وہ 10 پاؤنڈ ہے. حالانکہ 2 سال کے بچے کا وزن 10 پاؤنڈ سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے، لیکن خوراک کی کمی کی وجہ سے کینیا کے بچوں کی یہ حالت ہو گئی ہے. فیمن ہیز بین اے پرابلم. یہاں سے ہمارا جو ہے وہ دوسرا سوال شروع ہوگا. فیمن کا مطلب ہوتا ہے شارٹیج آف فوڈ، خوراک کی کمی ہونا، یوں کہہ لیں کہ آپ اسٹارویشن کا ہو جانا، ڈیپریویشن ہو جانا. تو کہتے ہیں ہیو بین اے پرابلم سنس دا بگننگ آف ٹائم. کہتے ہیں یہ جو خوراک کی جو کمی ہے یہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے ہی مسئلہ چل رہا ہے. دا ارلی ہنٹر سفرڈ گریو مینس سویئر، شدید، شارٹیج ڈیورنگ دی ونٹر منتھس اینڈ کوائٹ often these were serious enough to mean starvation, death from hunger for him and his family. تو کہتے ہیں کہ اکثر یوں کہہ لیں کہ جو شکاری ہوتے تھے، جنگلوں میں شکار کرتے تھے، تو سردیوں کے مہینوں میں ان کو شکار کرنے میں بہت مسئلہ ہوتا تھا، تو جس سے خوراک کی کمی ہو جاتی تھی. تو خوراک کی اتنی کمی ہو جاتی تھی کہ اس کو اور اس کے خاندان والوں کو فاقہ کرنا پڑتا تھا. فاقے کی مدد یعنی بھوک برداشت کرنا پڑتی تھی، اور بھوک جو برداشت کر لیتے تھے وہ تو زندہ رہ پاتے تھے، لیکن بچے یا بوڑھے تو جو خوراک کی کمی کو برداشت نہیں کر پاتے تو ظاہری بات ہے ان کے لیے اسٹارویشن ہوتی تھی، ڈیتھ فرام ہنگر ہو جاتی تھی. جی ان دس پیراگراف وی ول ڈسکس ٹو مور امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ود دی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو. نمبر 1، ہاؤ ڈز این ایجپٹین فیرو ڈسکرائب اے فیمن ان ہز رول. فرو کہتے ہیں فرعون کو، مصر کے بادشاہ کو. اینڈ دا کوسچن نمبر 2، ڈسکرائب دا فیمن ان جوزفس ٹائم. اور حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کا جو قحط تھا اس کو بیان کریں. کہتے ہیں ون آف دی فسٹ ریکڈز آف فیمن واز کاروڈ ان گرینائٹ کہتے ہیں ایک پتھر ہوتا ہے، اس کو کاروڈ کہتے ہیں کندہ ہونا، انسکرائبڈ انگریوڈ بائی این ایجپٹین فیرو. کہتے ہیں جو سب سے پہلا قحط جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا تھا
وہ یہ تھا کہ ایک فرعون جو تھا مصر کا، اس نے پتھر پر کندہ کروایا تھا. اس نے کیا کہا؟ ہی سیڈ ڈیورنگ مائی رین دا نیل ہیز ناٹ بین ان فلڈ فار 7 years. نیل جو ہے وہ دریائے نیل کی بات کر رہے ہیں کہ وہ 7 سال تک جو ہے وہ آبشار نہ ہوا، اس میں طغیانی نہ آئی، یعنی اس میں پانی نہیں تھا، خشک ہو گیا تھا. کارن از اسکارس بین شارٹ ریئر اینڈ فوڈ از لیکنگ. کہتے ہیں اناج جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، خوراک کی بڑی کمی تھی. دوز ہو رین کین ناٹ ایون واک. وہ لوگ جو دوڑ سکتے تھے وہ اب چل بھی نہیں سکتے. دا فوڈ بینز کہتے ہیں اسٹور ہاؤس کنٹینرس آر بروکن اوپن اینڈ امپٹی. تو وہ کہتے ہیں جو خوراک کے جو کنٹینر تھے وہ کھلے ٹوٹے پڑے ہیں اور خالی ہیں. اٹ از دا اینڈ آف ایوری تھنگ. اور یہ تو ہر چیز کا جو ہے وہ اختتام لگتا تھا. تو یہ پہلا جو ہے وہ فیمن، اس جو مصری بادشاہ نے جو کندہ کروایا تھا اس کے بارے میں یہ الفاظ تھے. وی ریڈ ان دا بائبل آف مینی کیسز آف فیمن. کہتے ہیں ہم انجیل میں قحط کے بہت سے واقعات پڑھتے ہیں. دیر ور 7 years آف فیمن ان دی ایجپٹ اینڈ دا سراؤنڈنگ کنٹری سائڈ ڈیورنگ دی ٹائم آف جوزف. سراؤنڈنگ کہتے ہیں نیبرنگ، اپنے ارد گرد. کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں 7 سال قحط کی زد میں رہے تھے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں انہوں کو کس طرح سے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط کے زمانے کو بہترین انداز سے مینیج کیا تھا. وائڈ سپریڈ مین ایکسٹینسو disaster was only averted mean avoided prevented by the previous compulsory storage of under the Joseph's management during the plentiful harvest. کمپلسری مین اسینشیل نیسیسری، پلینٹیفل یعنی ابنڈنٹ بہت زیادہ، ہارویسٹ کہتے ہیں گندم کی جو ہے وہ فصلوں کی فراوانی کو آپ کہہ سکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بہترین انتظامات کی وجہ سے جو فصلوں کی فراوانی کے وقت پہلے سے ذخیرہ شدہ غلے کی بدولت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ بربادی سے بچا جا سکا. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ جو 7 سال فراوانی کے تھے ان 7 سالوں میں بہترین قسم کی جو ہے گندم کو کاشت کروایا اور اس کو ذخیرہ کیا، اسٹور کیا، تاکہ قحط کے جو 7 سالوں میں جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا سکے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اس ترکیب نے بہت کام کیا اور مصر جو ہے وہ بہت بڑے قحط سے بچ گیا تھا. لیکن Egypt was saved from famine by this national effort, but many people in the surrounding countries were left hungry. کہتے ہیں کہ اس قومی کوشش کی وجہ سے مصر تو قحط سے بچ گیا تھا، مگر اس کے ارد گرد کے جو ممالک تھے، بہت سے ممالک جو تھے بلکہ لوگ بھوک کا شکار ہو گئے تھے، اور بھوک کا شکار کی وجہ سے ان کی اموات ہونا شروع ہو گئی تھی. Joseph's own brothers came to Egypt from Palestine to buy grain. حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی بھی اناج لینے کے لیے فلسطین سے مصر آئے تھے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہی بھائی تھے جنہوں نے بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کنویں میں پھینک دیا تھا. In this paragraph, we will discuss 2 more important short questions. Describe the situation of famine from the birth of Christ to 1800. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر 1800 کی صدی تک کے جو قحط تھے اس کی صورتحال کو بیان کریں. اینڈ ہاؤ ڈیڈ روبن ہوڈ ہیلپ دا پوئر. اور کس طرح سے روبن ہوڈ جو تھا وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا. From the birth of Christ to about 1800, there are records of famine in Europe in 350 different years. تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر تقریباً 1800 تک یورپ میں 350 مختلف سالوں میں قحط کے ریکارڈ ملتے ہیں. One famine every 5 years. تو وہ کہتے ہیں ہر 5 سال میں ایک قحط پڑا. In England during the same period there was at least one major famine every 10 years. کہتے ہیں ہر اس عرصے کے دوران انگلستان میں ہر 10 سال میں کم از کم ایک بڑا قحط پڑا. These were general famines when a large area of the country was affected, but there were many more local famines. کہتے ہیں یہ عمومی قحط تھے جبکہ ملک کا ایک بہت بڑا جو حصہ تھا ان کی ضد میں آتا تھا، مگر مقامی طور پر اور بھی بہت زیادہ قحط پڑے تھے. We can get some idea of these famines from our folklore. folklore کہتے ہیں لوک داستانیں، لوک کہانیاں، ٹریڈیشنل اسٹوریز اینڈ فیبلز. کہتے ہیں ہمیں ان لوک کہانیوں کی مدد سے قحطوں کا کچھ تصور ملتا ہے. The stories of Robin Hood often involve local food shortage, with Robin helping with transport of food, robbing the rich to feed the poor. Or poaching mean غیر قانونی طور پر شکار کرنا، چوری کرنا. Stealing, robbing. For them
فرام دی رائل فارسٹ. وہ کہتا ہے کہ رابن ہوڈ کی جو کہانیاں ہیں اکثر مقامی طور پر غذائی جو قلت ہوتی تھی اس کا ہمیں پتہ دیتی ہیں، جس میں رابن ہوڈ کیا کرتا تھا، رابن ہوڈ خوراک کی نقل و حمل میں مدد کرتا تھا، یعنی خوراک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا. وہ کیسے؟ وہ غریبوں کو خوراک پہنچانے کے لیے، ان کا پیٹ بھرنے کے لیے امیروں کو لوٹتا تھا یا شاہی جنگلات سے جو ہے وہ ناجائز طور پر جو ہے وہ شکار کرتا تھا. یعنی رابن ہوڈ کی سٹوری اس طرح سے ہوتی تھی. رابن ہوڈ جو ہے وہ ایک مشہور برطانوی جو ہے وہ ڈاکو تھا، جو یوں کہہ لیں کہ امیروں کے خلاف تھا اور غریبوں کا حامی تھا، یعنی امیروں سے لوٹ کر جو ہے وہ غریبوں کو دیا کرتا تھا. In this paragraph, we will discuss two more important short questions. Describe the great famines of the past. کہ ماضی کے جو ہے وہ بڑے جو قحط تھے ان کے بارے میں بتائیں. And how did India try to handle the famine of 1964-1965. اور ہندوستان یعنی انڈیا نے 1964 اور 1965 میں پڑنے والے قحط کو کس طرح سے قابو کیا. بٹ فیمنز ان یورپ ہیو بین مچ لیس سیریس دین ان دی ادر پارٹس آف دا ورلڈ. لیکن وہ کہتے ہیں مگر یورپ میں جو قحط تھے دنیا کے دوسرے حصوں کی نسبت کم سنگین رہے، اتنے زیادہ خطرناک نہیں تھے جتنا کہ یورپ کے علاوہ باقی ممالک میں رہے تھے. 9.5 million people. چائنا ہیڈ 90 میجر فیمنز ان 1 century. وہ کہتے ہیں چین میں ایک صدی میں 90 بڑے قحط پڑے. اینڈ 9.5 million people perish mean died, passed away in a single famine which swept North China in the last century. کہتے ہیں پچھلی صدی میں جو شمالی چین تھا، نارتھ چائنا تھا، اس میں صرف ایک قحط کے دوران 9.5 ملین لوگ جو ہے وہ مر گئے. 9.5 ملین سے مراد 95 لاکھ لوگ، بیکاز 1 million is equal to 10 lakhs. تو یہ بہت بڑا چین کا جو ہے وہ ایک قحط پڑا تھا. دا رشین فیمن ان 1921-1922 killed several million people. اور وہ کہتے ہیں رشیا کے اندر یعنی روس میں 1921 اور 1922 والے جو قحط میں لاکھوں لوگ ہلاک ہو گئے. 10 million died in the great famine of Bengal in 1969-1970. کہتے ہیں 10 ملین لوگ 1969 اور 1970 میں بنگال کے بڑے قحط میں مر گئے. 10 ملین سے مراد 1 کروڑ، یعنی بہت بڑا قحط پڑا تھا. As recently as 1942 in Bombay, now is Mumbai, 1 million starved to death when the rice crop failed. کہتے ہیں کہ حالیہ دور میں 1942 میں جب چاول کی فصل ماری گئی تھی یعنی کسی وجہ سے، تو بمبئی میں 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگ بھوک سے مر گئے تھے. In India, in 1964-1965, there was the worst famine of the century owing to the failure of the monsoon, and many countries gave aid on a large scale and tried to help. وہ کہتے ہیں کہ 1964 اور 1965 میں جب انڈیا کے اندر بہت ہی خطرناک قسم کا جو قحط آیا تھا، جس میں جو ہے وہ مونسون بارشوں کی نہ ہونے کی وجہ سے صدی کا سب سے بدترین قحط پڑا تھا، تو بہت سارے ممالک نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ مدد دی اور مدد کرنے کی کوشش بھی کی. However, imported food could not solve the problem. تاہم جو ہے وہ درآمد شدہ خوراک کے مسئلے کو حل نہیں کر سکی تھی. یعنی خوراک جو ہے وہ موجود تھی لیکن پھر بھی اس کے مسئلے کا حل نہیں ہوا. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جو ہے ٹرانسپورٹ کا بہت مسئلہ تھا، وہاں تک جو ہے وہ خوراک پہنچائی نہیں جا سکتی تھی. Even if there had been enough availability, the ports could not cope with کہتے ہیں ہینڈل کرنا، مینیج کرنا all the ships bring the cargoes کہتے ہیں گوڈس کو، چیزوں کو. And transport problems were so great that the food could not have been distributed to many of the isolated یعنی scattered, far off الگ ہونا. اینڈ hardest کہتے ہیں جو بری طرح، وہ علاقے جو بری طرح متاثر ہوئے ہیں، badly affected areas. تو وہ کہتے ہیں کہ تاہم درآمد شدہ خوراک بھی مسئلے کو حل نہ کر سکی. اگرچہ کہتے ہیں اناج کی دستیابی تو کافی تھی، مگر اس سارے مال کو لانے والے جو بحری جہازوں کے لیے اتنی بندرگاہیں نہ تھیں. اور پھر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے جو مسائل تھے اس قدر بڑے تھے کہ بہت سے قحط شدہ یعنی بہت سے جو متاثرہ علاقے تھے جو الگ تھلگ تھے، ان میں خوراک کی تقسیم جو ہے وہ نہ کی جا سکی تھی. تو یہ اس کا آنسر بنے گا یہاں سے 1964-65 سے لے کر اور یہ ہارڈسٹ ہٹ ایریاز تک. آپ نے یہ اس کوشچن کا آنسر یاد کرنا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے، ایگزامز میں اکثر آتا ہے. A years later, India still faced an even worse threat of famine. کہتے ہیں 1 سال کے بعد 1964-65 میں بھی بڑا بدترین قحط آیا، لیکن پھر 1 سال کے بعد ہندوستان کو بدترین قحط سالی کا پھر سے خطرہ لاحق تھا، یعنی پھر ایک خطرہ تھا قحط پڑنے کا.
In this paragraph, we will discuss two more important short questions. How do famines occur के कहत किस तरह से पड़ता है? What is the present condition of food and population in the world? और जो है इस वक्त जो है मौजूदा आबादी की और खुराक की क्या सूरत हाल है? Famines may be caused by many things. कहते हैं हकीकत तो ये है सॉरी यहाँ से हम पढ़ेंगे बहुत सी चीज़ें जो है वो कहत सैली का सबब बन सकती हैं. फैमिन मे बी काज बाई मैनी थिंग्स. इट मे बी दैट देयर आर जस्ट टू मैनी पीपल फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल. हाँ, हो सकता है कि खुराक की दस्तियाब मकदार के लिए लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो, यानी खुराक कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो इसलिए भी कहत पड़ सकता है. इट मे बी दैट क्रॉप्स हैव फेल्ड ड्यू टू डिजीज़, और ये भी मुमकिन है कि फसलें बीमारी की वजह से ना हो सकी हों. 1,000 इवन मिलियंस विल डाई ऑफ स्टारवेशन बिकॉज ऑफ फैमिन्स काज्ड बाई लैक ऑफ रेन. बारिश की कमी के सबब कहत की वजह से हज़ारों हत्ता कि लाखों लोग जो है वो भूख से मर जाएं. In fact, in the world of today, not only is there not enough food, but each year there are many more people to eat it. कहते हैं हकीकत ये है कि आज दुनिया में सिर्फ ये नहीं कि खुराक काफ़ी नहीं है, बल्कि हर साल इसे खाने के लिए और बहुत सारे लोग आ जाते हैं. मीन आबादी बढ़ती जा रही है और खुराक कम होती जा रही है. द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज़ रैपिडली मीन क्विकली इंक्रीजिंग रेदर लाइक अ जाइजेंटिक स्नोबॉल. जाइजेंटिक मीन ह्यूज, बिग, ग्रेट, स्नोबॉल बर्फ़ की बॉल, विच नॉट ओनली गेट्स बिगर एज इट रोल्स बट गोज़ फास्टर एज वेल. कहते हैं कि दुनिया की आबादी जो है वो बर्फ़ के उस बहुत बड़े गोले की तरह तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जो लड़कते हुए ना सिर्फ जिसामत में बढ़ता जाता है बल्कि इसकी रफ्तार में भी इजाफ़ा होता चला जाता है. हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर अख्ताम पज़ीर होता है. इंशाल्लाह हम कल इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट करेंगे. इसके नेक्स्ट पार्ट को, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, आज हमने हंगर वाले पोर्शन को जो है वो कंप्लीट किया है. आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा. अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. अल्लाह हाफ़िज़.